کا نام عبد القادر شاہ ہے، ایک کا نام ریاض شاہ ہے، اور اسی طرح عرفان شاہ اور دوسرے، یہ سارے اس فتنہ حویلیہ کی برانچیز ہیں۔ وہ فتنہ حویلیہ جیسے قرآن و سنت کا باغی تھا، سب سے پہلے انہوں نے بغاوت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی، یہاں تک کہ اس کے ماننے والے نے اس کو اعلی حضرت کہا، اس کا نام ہے محمود شاہ، اعلی حضرت کا۔ پھر چلتے چلتے اب تو اس کو مجدد الفسانی بھی کہنے لگے، اور اب جو جنریشن ہے ان کے سامنے اس کا نام اب ہے تحریک عظمت آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو کچھ پیروں نے مل کر بنائی ہے، اس فتنہ حویلیاں کے مطابق جو تعظیم سادات ہے، جو تعظیم اہل بیت ہے، اور جو عقیدہ رکھنا چاہیے اس فتنہ حویلیاں کے لحاظ سے صحابہ کے بارے میں، اس پر آج یہ سارے پڑھے لکھے کار بند ہو گئے ہیں۔ جب یہ جو عبد القادر شاہ کے پاس جا کے جنہوں نے بیعت کی بیٹھے، یا ریاض شاہ، یا اس کے اور بھی کئی روپ ہیں، یہ سب فکر اعلی حضرت سے ہٹ کر فتنہ حویلیاں پر گئے۔ اور اس پر میں آج یہ ڈاکومنٹس پیش کر کے بتاؤں گا کہ فتنہ حویلیاں نے داتا صاحب کے بارے میں یعنی وہ فکر پیش کی جس کے مطابق داتا صاحب معاذ اللہ تبرعی بنتے ہیں، جس کے مطابق داتا صاحب گستاخ اہل بیت بنتے ہیں، جس کے مطابق یعنی یہ عوامی نقطہ نظر پہ، ورنہ تو داتا صاحب سے پہلے بھی بڑی شخصیات ہیں نا، لیکن عوام کو ایک جو داتا صاحب کی شخصیت کے لحاظ سے ہے تو پھر انہیں پتہ زیادہ چلے گا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں چھوڑ رہے۔ داتا صاحب کے بارے میں گستاخ اہل بیت کا نظریہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ اصل وہ کتابیں، اور پھر داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کیا لکھا ہے، اور پہلے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ آج کے سیمینار میں صرف ایک مسئلے پہ بحث ہوگی عقائد گنج بخش میں سے، وہ ہے نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ نکاح سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور کسی زوجہ سے نہیں، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پیدا ہوئی، اور پھر ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا گیا، اور ان سے پھر حضرت زید بن عمر پیدا ہوئے۔ یہ اہل سنت کی 14 صدیوں کی ایک حقیقت ہے۔ روافض تو اس کو مانتے ہی نہیں، چونکہ وہ یہ اگر مان جائیں تو ان کے پورے مذہب پہ چھری چلتی ہے، یعنی وہ تو آپس میں دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور انہیں تو مطلب ہے اگر یوں ہوتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہوتی تو یہ بات بھی ان کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ تو اب یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دختر نیک اختر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہوں، یہ تو ان کے لیے قیامت ہے۔ لیکن ان کے بعض لوگوں نے اس انداز میں تسلیم بھی کیا کہ یہ جبرن کیا گیا معاذ اللہ۔ تیسرا فرقہ ہے فتنہ حویلیاں، جو بظاہر اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا اور تعظیم کا ایک ایسا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ جس نظریے کے مطابق جمہور اہل سنت گستاخ بنتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ پوری سپورٹ روافض کو جاتی ہے، یعنی روافض کی یہ بی ٹیم ہے، اور ان کے ذریعے سے پوری امت پر فتویٰ لگ رہا ہے، جن کے مظالم کا آج کسی کو پتہ نہیں، اور انہیں ان کے پچھلوں کو، اور پھر اب آ کے جو گر رہے ہیں وہاں جا کے گند کے اندر، یہ اس سب کا نام پھر تحریک عظمت آل و اصحاب رکھا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر جو مسئلہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ
سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ، بشرطے کہ سیدہ خود چاہے، بشرطے کہ وہ غیر سید ان پڑھ نہ ہو، بہت بڑا عالم ہو، تو کیا سیدہ کا اس مشروط طریقے سے غیر سید کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو یہ اہل سنت کے نزدیک فقہ حنفی میں ہے، پوری 14 صدیوں میں ہے کہ شرف علم شرف نسب سے زیادہ ہے۔ تو مشروط طریقے سے اس نکاح کو جائز کہا گیا۔ اگرچہ ہم آج بھی فتویٰ دینے میں کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور پھر اس کے بہت سے قواعد و ضوابط ہیں، مگر ایک ہے نفس مسئلہ کیا ہے۔ تو اس پر فتنہ حویلیہ کے بانی محمود شاہ نے پہلے یہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدایت المومنین فی تعظیم سید العالمین۔ یہ چھوٹا سا رسالہ، اگرچہ اس کے لکھنے کے لحاظ سے کچھ تاریخ میں آگے پیچھے کا فرق ہو، میں اس کی ترتیب حجم کے لحاظ سے پیش کر رہا ہوں کہ یہ پھر اس سے تھوڑی سی بڑی کتاب ہے اور یہ اس سے بڑی کتاب۔ پہلے یہ لکھا اس سلسلہ کے اندر مطلقاً یہ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے فتاویٰ ہیں کہ سیدہ کا اس شرط میں بھی مشروط طریقے سے کہ جب وہ اس پہ جبر نہیں کیا جا رہا، وہ خود چاہتی ہیں، اور دوسری طرف جن سے کیا جا رہا ہے وہ اگرچہ سید نہیں مگر بہت پارسا پاک باز اور بہت بڑے عالم دین ہیں، تو انہوں نے فتنہ حویلیہ میں یہ لکھا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ حرام سے آگے بڑھ کے پھر کہا یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین اہل بیت ہے، اور آگے پھر اس فتنہ حویلیہ کی جو شاخیں ہیں انہوں نے کہا یہ زنا ہے۔ اب چونکہ ان کی جو خانہ ساز شریعت تھی کہ جو رائے اس شخص نے پیش کی امت میں اہل سنت میں سے کسی کی نہیں تھی، اس نے دور دور کے کچھ قاعدے کلیے اکٹھے کر کے نہ سر نہ پیر، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کچھ عربی عبارتیں لکھ کر اپنا مطلب ثابت کرنا چاہا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس طرح کر کے اس نے اپنا موقع بتانا چاہا، جبکہ دوسری طرف صراحتاً دلائل تھے۔ تو چونکہ چلتے چلتے یہ بات بہت اوپر جا رہی تھی کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ سیدہ ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غیر سید ہیں، اگرچہ عرب ہیں، آپ کا قبیلہ عدوی ہے، تو یہ نکاح پھر کیوں ہوا؟ اور اس سے پہلے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ہوا؟ پھر سیدہ زینب جو سب سے بڑی صاحبزادی تھیں ان کا نکاح غیر سید سے کیوں ہوا؟ اور پھر اس اصول پر یہ کہنا کہ معاذاللہ یہ زنا بنتا ہے، تو کہاں تک بات جاتی ہے؟ اور پھر موجودہ صورتحال میں آج یہ برائے نام اکٹھے تو ہو رہے ہیں کہ ہم سارے سید اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن سوچ کے اکٹھے ہوں، کتنے سید آج بھی ہیں کہ جن کی بیٹیاں غیر سیدوں کے گھر میں ہیں، اور بڑے بڑے سید ہیں پاکستان کے ملتان سائیڈ میں، اور جنہوں نے کیے تھے وہ نکاح وہ زمانے کے بڑے بڑے علامہ تھے اہل سنت کے۔ تو یہ تو اگرچہ بعد کی ایک بات ہے، لیکن یہ جو ایک ایشو بنایا جا رہا ہے کہ سارے سید جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں چونکہ سیدوں کی تعظیم نہیں ہو رہی، وہ سنی اور سید کی تعظیم نہ کرے وہ سنی ہی نہیں، لیکن تعظیم کرنی وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہو۔ جو تعظیم قرآن و سنت سے ٹکرا جائے، جو تعظیم 14 صدیوں کے عقائد اہل سنت سے ٹکرا جائے، بلکہ جو تعظیم
14 صدیوں کے ائمہ کو گستاخ بنا رہی ہو کہ وہ گستاخ اہل بیت ہے معاذ اللہ، تو پھر وہ تعظیم تو کرنا ہی جائز نہیں، جائے کہ اس کی تحریکیں بنائی جائیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی۔ اب اس نے جو کچھ لکھا اس پہ لازم یہ چونکہ آنا تھا، تو بے حیا باش وہرچے خواہی کن، اس نے خود ہی یہ مسئلہ چھیڑ دیا۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ اس کے زمانے کے کسی عالم کا فتویٰ تھا، وہ تو مسئلہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، وہ نکاح ام کلثوم تو بخاری کی دونوں جلدوں میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اس کے اندر موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، بلکہ اگر یہ چاہیں تو میں 1000 سے زائد ماخذ سے دکھا سکتا ہوں، گن کر سنی ماخذ سے۔ اور ادھر نہ سر نہ پیر، بس محض فتنہ حویلیاں اور آپس میں گھڑ کر بات کی جا رہی۔ تو اس نے کیا لکھا؟ یہ شرافت سادات، جس طرح روافض نے حب اہل بیت کو ٹائٹل بنا کر اسلام پہ حملے کیے، انہوں نے بھی شرافت سادات کی چھتری کے نیچے امت پر حملے کیے، اصحاب پر حملے کیے، آل پر حملے کیے۔ آل پر اس سے بڑا حملہ کیا ہوگا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں اور یہ بدبخت کہے کہ یہ تو حرام کیا انہوں نے۔ شرافت سادات، اس میں بار بار یہ سارے حوالے اسی چیز کے ہیں، اور ساری کتابوں میں ایک ہی چیز بار بار لکھی ہے جس کو انہوں نے اعلی حضرت بنایا ہوا ہے۔ اعلی حضرت ہونے کے لیے 1000 سے زیادہ کتابیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھو اس کتاب کے اندر الحاصل میں یہ لکھا ہے، ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت اطہار کے قطعاً منافی گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ ہے جس کو عرفان مشدی نے جا کے کہا اللہ اس کا فیض جاری کرے، اللہ ہمیں بھی فیض عطا فرمائے۔ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر، اس کی آستانے پہ جا کر تقریر کی، بلا وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اب یہاں خود ادب کے دعوے دار ہمیں بے ادب کہیں تو سیدہ ام کلثوم کا نام کیسے لکھا ہے؟ نہ سیدہ لکھا، نہ حضرت لکھا، نہ رضی اللہ تعالی عنہا لکھا، نہ سلام اللہ علیہا لکھا۔ آخر یہ اس ذات کی بیٹی ہیں جن کو تم سلام اللہ علیہا کہلواتے ہو کہ ضرور کہو رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ سلام اللہ علیہا ہیں، تو ان کی جو صاحبزادی ہیں، کہتے ہیں کہ ام کلثوم کے متعلق نکاح کا تبرعی فسانہ شان صحابہ و اہل بیت، یہاں بھی رضی اللہ تعالی عنہم نے لکھا، اطہار کے قطعاً منافی ہے، یعنی یہ نکاح ماننا آل کی شان کے منافی ہے۔ یہ نکاح ماننا کہتا ہے صحابہ کی شان کے منافی ہے، گناونی خرافات پر مشتمل ہے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، گناونی خرافات، اور لکھا کہاں ہے؟ کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ تو جو داتا صاحب کے فتوے کو گناونی خرافات کہیں، یا گناونی خرافات کہنے والے کو پیر کہیں، یا اس کو ولی کامل کہیں، یا اسے مسلمان کہیں، ان کا کیا تک بنتا ہے داتا صاحب کے عرض پہ آ کے بیٹھنا؟ گناونی خرافات پر مشتمل ہے، اور کہتا ہے کہ ایسی نقول فریا منافی ادب و عقول کا ذکر و ایراد بھی اہل بیت و اصحاب پر معضلہ بے بنیاد اتہام و تبرہ ہے، کہ جو یہ بات ذکر کرے کہ نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، یہ کہتا ہے جس نے یہ کیا اس نے صحابہ پہ تبرہ کیا، اس نے اہل بیت پہ تبرہ کیا، اور کیا کس نے ہے؟ داتا گنج بخش اجمیری نے کیا، کہ اس کا جو ذکر کرے۔ اب میں اگر کہوں کہ اس نے داتا صاحب پر تبرعی ہونے کا فتویٰ لگایا ہے تو کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جو یہ ذکر کرے، ابھی میں دکھاؤں گا، 4 نسخے میں نے کشف المحجوب کے رکھے ہوئے ہیں، کہ کہہ رہا ہے کہ
یہ تو اتہام ہے، تہمت ہے. کس پہ؟ آل پہ تہمت ہے. کس پہ؟ اصحاب پہ تہمت ہے. تبرہ ہے آل پر اور اصحاب پر معاذ اللہ. اہل علم و ادب پر ایسی خرافات کی تائید و تشہیر نہ بلکہ تردید